بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی مقدمہ ہو، سول ہو، فوجداری ہو، ایک اہم بات، سب سے اہم بات اور بہت ہی اہم بات وہ یہ ہے کہ وہ سائل کلائنٹ خود جیتتا ہے۔ جب تک آپ اپنے مقدمے کو جیتنے کے لیے جتن، کوشش اور ول کا اظہار نہیں کریں گے، مقدمہ نہیں جیتا جائے گا۔ آپ کا وکیل بہت قابل ہو سکتا ہے، بہت محنتی ہو سکتا ہے، مگر آپ پر بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مقدمہ اپنا خود ہی آپ جیت سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ کیجئے کہ جب اپنا وکیل کیجئے، پہلا پوائنٹ نمبر 1، جب خود اپنا وکیل کیجئے تو سب سے پہلے جو اس کو انفارمیشن آپ دیں گے، اطلاع دیں گے، وہ مکمل دیجئے، کوئی چیز چھوڑیے مت۔ یاد رکھیے، بعض دفعہ آپ کا ایک نقطہ، ایک فقرہ، ایک لفظ بھی آپ کے پورے کیس کی سچویشن کو تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ آپ کے کس فقرے میں، کس بات میں کون سا قانون آپ کے خلاف ہے اور کون سا آپ کی مدد کرے گا، اس کا فیصلہ وکیل کرے گا، لیکن تب کرے گا جب اس کو پوری چیزوں کا پتہ ہوگا۔ اب اس بات کی تائید میں کہ جو کچھ آپ نے مکمل معلومات دینی ہے، اس مکمل معلومات کے ساتھ ہر وہ دستاویز دیجئے، ہر وہ کاغذ دیجئے جو اس سے متعلق ہے۔ یہ فیصلہ کر کے گھر سے مت آئیے کہ کون سا پیپر ضروری ہے یا کون سا پیپر ضروری نہیں۔ سارے پیپر لائیے، اپنے وکیل کو دیجئے، جو متعلقہ ہوں گے یا وکیل صاحب کو ضرورت ہے وہ لے گا، باقی پیپر آپ کے پاس واپس آ جائیں گے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مقدمے کے آخر پر جا کے پتہ چلتا ہے، یا درمیان میں پتہ چلتا ہے، یا فیصلے کے بعد کہ فلاں ایک ڈاکومنٹ ایسا تھا جو قبضے میں تھا اور ان کے پاس تھا، اگر وہ بتایا بھی نہیں اور وہ استعمال بھی نہیں ہوا۔ یہ پوائنٹ نمبر 2۔ اب پوائنٹ نمبر 3 یہ کہ جس وقت آپ اپنا مقدمہ دیں اپنے وکیل کو، آپ نے جو شہادت یعنی گواہ دینے ہیں ان کا اسی وقت بتا دیجئے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں لا کے دستاویز دے دی جاتی ہے، اس پہ دعویٰ کیجئے، دستاویز کی بنیاد پر دعویٰ تیار ہو جاتا ہے، دعویٰ عدالت میں چلا جاتا ہے، شہادت پہ جا کے پتہ لگتا ہے کہ یہ گواہ تو ایک دوسری پارٹی کا ہے، یا یہ گواہ منحرف ہے، اس پہ مجھے اعتبار نہیں۔ بھائی اپنی شہادت سب سے پہلے بتا دیجئے۔ اگر شہادت آپ کی پہلے دن سے کمپلیٹ ہوگی تو کیس آپ اطمینان سے کریں، لیکن اگر آپ کی شہادت میں کوئی گڑبڑ ہے تو اس وقت تو شاید اس کا علاج ہو سکے جس وقت دعویٰ دائر کیا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ بعد میں بتائیں گے تو پھر وہ ممکن نہیں ہوگا، اور اس کا نقصان آپ کو یہ ہوگا کہ بعض دفعہ ایک گواہ نہ پیش کرنے کی وجہ سے بھی آپ اپنا مقدمہ ہار جاتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ اگر آپ کے اس کیس کے بارے میں، اس تنازع کے بارے میں، پراپرٹی ہے تو اس کے بارے میں، جو بھی مسئلہ ہے، تنازع ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی پہلے کارروائی ہوئی ہے، درخواست ہوئی ہے، فوجداری کارروائی ہوئی ہے، مقدمہ ہوا ہے، دعویٰ کیا، واپس لیا، جو بھی کارروائی ہوئی ہے اس کا ریکارڈ بھی وکیل کو دیجئے اور اس کے بارے میں اطلاع بھی اس کو دیجئے۔ اگر کوئی ایسی کارروائی جو ہو چکی ہوئی اور آپ نے نہ بتائی اور آپ کو بعد میں وہ کارروائی ریکارڈ پر پیش کر دی گئی تو اس کی وجہ سے آپ کا مقدمہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اب 5واں پوائنٹ بہت اہم ہے۔ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ جس دن آپ کا مقدمہ تیار ہو، آپ جتنے مرضی بریف دے گئے ہوں، ڈاکومنٹ دے گئے ہوں، آپ کے وکیل نے تسلی کرا دی ہو، مگر پھر بھی یاد رکھیے کہ جس دن مقدمہ لکھوایا جانا ہو اور تیار ہو، آپ کو موجود ہونا چاہیے، کیونکہ ڈکٹیشن کے وقت ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو اچانک کلیریفائی کرنا ہو تو وہ آپ سے کیا جا سکے گا۔ اگر آپ نہیں ہوں گے تو آپ سنیں گے نہیں، ہو سکتا ہے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ میں وکیل صاحب ایسی ڈکٹیشن کرا دیں جو آپ کے مفاد کے خلاف ہو یا فیکٹس کے خلاف ہو، اس دن بھی آپ کو ضرور ہونا چاہیے۔ اگلا یہ ہے کہ آپ کو اپنے ہر مقدمے کی ڈیٹ پر خود عدالت میں آنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں آئیں گے تو یاد رکھیے، اگر وکیل صاحب کے اس دن 20 کیس لگے ہوئے ہیں تو وکیل ایک ہی ہے، اس نے 20 عدالتوں میں سیم ٹائم پہ نہیں ہونا۔ اگر آپ ہوں گے تو آپ نے اپنے کیس کا بتانا ہے، اور عدالت میں آپ کے خلاف کبھی کارروائی نہیں ہوگی اگر آپ عدالت میں موجود ہیں۔ تو اپنے مقدمے کو وکیل پر، منشی کے رحم و کرم پر یا اپنے ملازموں کے رحم و کرم پر مت چھوڑیے۔ فائدہ اس کا اور بھی ہوگا، آپ کو جج کے موڈ مزاج کا بھی پتہ چلے گا، کورٹ کیا چاہ رہی ہے، آپ کو وکیل کا بھی پتہ چلے گا کہ وہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا،
آپ کو منشی کا بھی پتہ چلے گا کہ آپ کے کیس کی پیروی ہو بھی رہی ہے نہیں۔ بہت سے کیسوں میں ہم نے دیکھا کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور ان کے مقدمے خارج بھی ہو چکے ہوتے ہیں، ڈیٹس بھی گزر چکی ہوتی ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر پیشی پہ آپ خود عدالت میں آئیے، عدالت کے آگے کھڑے ہوئیے، اپنے وکیل کو ساتھ لے کر جائیے۔ اس کے بعد یہ ہے، اور بہت اہم ہے، ہر مقدمے کی کاروائی جو ہو رہی ہے، جو لکھی جا رہی ہے، آپ کا وکیل تبھی اچھا تیار ہو کر آئے گا کہ جس دن اس کے پاس اس کا آرڈر موجود ہے، جو اس دن کاروائی ہوئی، اگلی تاریخ پہ اس کے پاس پچھلی تاریخ کا آرڈر موجود ہو کورٹ کا۔ اکثر جو پریکٹیکل دیکھا گیا ہے کہ جب وکیل صاحب کے پاس فائل ہوتی ہے، اس کے پاس ڈیٹ ٹو ڈیٹ آرڈر نہیں ہوتا، پچھلی ڈیٹ پہ کیا آرڈر ہوا ہے، اگر وکیل موجود تھا تو اس کو پتا ہوگا، نہیں ہوگا چونکہ اکثر نہیں ہوتا، ہر پیشی پہ وکیل نے نہیں ہونا، منشی نے غلط نوٹ دے دیا تو پتہ نہیں چلے گا، ابہام ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کیس اور تیار ہو کے جاتا ہے، کاروائی اور ہوتی ہے، یا کاروائی کوئی ہو چکی ہوتی ہے، وکیل صاحب کو پتہ نہیں ہوتا۔ سو ہر پیشی کے اینڈ پر وکیل صاحب سے پوچھ کر کہ جی اس کی نقل چاہیے، لے کے دینی ہے، بندوبست کر کے جائیے تاکہ اپ ٹو ڈیٹ ریکارڈ پر وہ موجود رہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو وکیل صاحب کے منشی ہوتے ہیں، انہوں نے آپ سے خرچہ لینا ہی لینا ہے اور آپ نے دینا ہی دینا ہے۔ اب جو چل رہا ہوتا ہے سسٹم، وہ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ لوگ وکیل اس منشی کی خوشنودی لینے کے لیے وکیل صاحب سے چوری چوری ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، یار دے دیجئے، مگر ایک کام ضرور کیجئے کہ جس کام کے لیے پیسے دے رہے ہیں، مثلا کوئی نقل لینی ہے، کوئی ریکارڈ لینا ہے، کوئی کچھ بھی کرنا ہے، اس کا نوٹس وکیل صاحب کو ضرور دیجئے، تاکہ وکیل کو پتا ہو کہ اس چیز کا ہے، تو وکیل اپنے کلرک کے ذریعے اس کو یقینی بنائے گا کہ وہ چیز آ جائے۔ تو اکثر جس کی وجہ سے میرے آفس میں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، بعض دو مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ پیسے دے چکے ہوتے ہیں مگر وہ ریکارڈ پہ نہیں ہوتا، رات کو تیاری نہیں ہوتی، وکیل صاحب نے فائل رات کو دیکھنی ہے، اس وقت عدالت نہیں کھلی ہوئی کہ وہ اس وقت اس کو چیک کر لے گا، وہ اس نہیں کر سکتا۔ سو جو پیسے دیجئے کسی کام کے، ویسے آپ نے دینے دے دیجئے، جو کام کے دینے وہ وکیل کے نوٹس میں دے کر دیجئے۔ آخری اور اہم بات اور ہے کہ آپ وکیل کو مجبور مت کیجئے کہ وہ مقدمہ کیسے لڑے، وکیل کو اپنی مرضی سے مقدمہ لڑنے دیجئے۔ اور اس طرح بھی بعض کلائنٹ کرتے ہیں کہ یہ جج کا بھی فیصلہ شروع کر دیتے ہیں کہ جج اچھا ہے، جج برا ہے، جج اس کی سائڈ لے رہا ہے، جج اس کی سائڈ لے رہا ہے۔ نو بھائی، یہ وکیل کا کام ہے، اس پہ چھوڑ دیجئے۔ جج سب ایک جیسے ہوتے ہیں، نہ کسی کے رشتہ دار ہوتے ہیں، نہ کسی کا تعلق ہوتا ہے، انہوں نے قانون کے مطابق چلنا ہے۔ آپ کا وکیل اچھی تیاری کر کے جائے گا، کیس اچھا پریزنٹ کرے گا، اچھا لکھا ہوگا تو آپ کے حق میں ہوگا۔ سو اپنے وکیل پر ٹرسٹ کیجئے، قانون پر ٹرسٹ کیجئے اور اپنی سچائی پر ٹرسٹ کیجئے۔ مرضی کے جج کے پاس کیس چلوانے کے جو کے لیے جو زور دیتے ہیں نا، وہ مت کیجئے، ریلیکس ہو کے کیس لڑیے۔ ریمیڈی ایک جگہ سے اگر خدا نہ خواستہ ہو بھی گئی، اگلی عدالت موجود ہے آپ کی، کیس مضبوط ہونا چاہیے، عدالت پہ مت جائیے، ایک نہیں تو دوسری صحیح، اینڈ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور آخری بات جو کروں گا وہ یہ ہے کہ جس دن وکیل صاحب نے آخری بحث کرنی ہوتی ہے، اس دن بھی آپ وکیل صاحب کے دفتر میں موجود ہوں۔ جس طرح لکھنے والے دن کی کلیریفیکیشن چاہیے تھی، اس دن بھی بہت سی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو پوچھی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ مقدمہ نہیں ہار سکتے، اور آپ کا وکیل بھی بہت کمفرٹ فیل کرے گا، آپ بھی مطمئن رہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ بات پسند آئے گی، اپنے وکیلوں کو آسانی کیجیے اور اپنے لیے بھی آسانی پیدا کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔